فقیر آتا آکے آپ سے مانگتا، اور وہ بھی کیا بول کے مانگتا؟ اللہ کے نام پہ دے دے بابا بولتا، اللہ کو وسیلہ بنا کے بندے سے مانگتا، یہ لو گمت۔ مگر آج تک کوئی مولوی صاحب بیان میں نہیں بولے وہ فقیر مشرک ہے، نہیں بولے۔ جبکہ مولانا صاحب سے بھی مانگا، بازو والے مولانا جیب میں سے ہاتھ ڈالے 50 کی نوٹ نکال کے دے دیے، بولے لے بابا۔ جبکہ مولانا سے مانگا، مولانا چندہ بھی دے دیے، بھیک بھی دے دیے، خیرات بھی دے دیے، مگر مولانا اس کو مشرک نہیں بولے۔ یعنی یہ لوگ جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے، انہیں اسٹیج دے دیا جائے، بس نذرانے تو مل رہے ہیں، اسٹیج بھی دے دیا جائے اور بھرپور یہ قوم کو گمراہ کریں گے، اس کی پوری ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی صاحب آپ سے اللہ کے نام پر مانگتے ہیں، جو لوگ شرک کی رٹ لگاتے ہیں وہ لوگ تو اس کو شرک نہیں بولتے۔ بھائی سب سے پہلے تو آپ تحت الاسباب اور فوق الاسباب دونوں میں فرق کو سمجھو، اور اگر کوئی اللہ کے نام پر مانگتا ہے تو کیا اللہ کے نام پر مانگنا یہ شرک ہو جائے گا؟ یا کسی اور سے اگر مدد طلب کرتا ہے تو کیا مدد طلب کرنا دنیاوی اعتبار سے جس کی آدمی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے کیا یہ شرک ہو جائے گا؟ آئیے سب سے پہلے میں دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسکرین پر اس حدیث کو آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے۔ یہ حدیث آپ کو ابو داؤد کے اندر ملے گی، حدیث نمبر 1672 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ دیکھیے میں نے منشن کیا یہاں پر، آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استعاذ باللہ فاعیدوہ، جو اللہ رب العالمین کے نام پر تم سے پناہ مانگے تم اس کو پناہ دے دو۔ وَمَن سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، جو اللہ کا نام لے کر کے تم سے کچھ مانگے اسے دے دو، سوال کرے اس کو منع نہ کرو۔ وَمَن دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، اور جو تمہیں دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَمَن صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کو بھلائی کا بدلہ دو۔ اگر تم بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو فَادْعُوا لَهُ، تو اس کے لیے دعا کر دو۔ یہاں اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے نام پر مانگے اس کو دے دو۔ اللہ کے نام پر مانگنے میں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی مانگ رہا ہے ضرورت مند ہے تو اسے ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے، دے دینا چاہیے، اس کا حکم خود اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم تحت الاسباب اور فوق الاسباب پر۔ دیکھیے انبیاء کرام بھی اپنی امت سے بعض دفعہ جب مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مدد طلب کی کہ بھئی من انصاری اللہ، کون اللہ کے لیے ہماری مدد کرے؟ تو کیا انبیاء کرام نعوذ باللہ شرک کرتے تھے؟ یعنی یہ لوگ جو ہے اسٹیج پر بیٹھ کر کے، انہیں اسٹیج دے دیا جائے، بس نذرانے تو مل رہے ہیں، اسٹیج بھی دے دیا جائے اور بھرپور یہ قوم کو گمراہ کریں گے، اس کی پوری ذمہ داری انہوں نے لے رکھی ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں اتنے سارے لوگ موجود ہیں لیکن کیا کسی کے پاس دین کی اتنی سمجھ نہیں کہ کوئی جا کر کے سوال پوچھ لے؟ انہوں نے اصل میں اپنی قوم کو ایسا پاٹ پڑھایا ہوتا ہے کہ قوم جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز گھول کر کے انہوں نے پلا دیا ہے۔ اب منوان یہ وہی بات سنیں گے، اسی پر سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگائیں گے، باقی پوچھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوگی اور زحمت بھی نہیں کریں گے۔ تحت الاسباب جو ہے ہم نے اتنا اس مسئلے کو سمجھایا ہے، اتنا سمجھایا کہ ہمارا گلا سوکھ گیا، لیکن قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی لوگ آ کر کے ابھی بھی کمنٹ کرتے ہیں، بھائی علامہ صاحب نے تو بڑی اچھی بات کہی ہے۔ ارے کون سے علامہ؟ یہی علامہ جس کو اتنا تک پتہ نہ ہو کہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب کیا ہوتا ہے۔ بھائی اگر کسی کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے اور وہ چیز وہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، انسان کے بس میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، یہ تحت الاسباب ہے، آپ بالکل مانگیے۔ بھائی آپ جو ہے مال کے ذریعے ہمارا تعاون کیجئے، ہاں آپ وقت دے کر کے تعاون کیجئے، آپ کسی اور ذریعے سے مدد کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فوق الاسباب یہی تو شرک ہے کہ فوق الاسباب آپ بیٹھے یہاں ہو، آپ کہہ رہے ہو اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری مدد کیجئے، ہاں یا غوث یا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یہ کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ مدد کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، پکارنا صرف اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے شرک کو سمجھ لو کہ شرک کیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اگر ہم اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کسی اور کو اس میں ہم شامل کر رہے ہیں تو گویا ہم نے شرک کیا۔ عبادت ہو، نظر ماننا ہو، نظر و نیاز ہو، ہاں ذبح کرنا ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو اور تمام دیگر عبادات جو ہم انجام دیتے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر ہم وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو یہ شرک ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھو، اور شرک کبھی بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہر ایک جرم، ہر ایک گناہ معاف ہو سکتا ہے، شرک کبھی معاف ہونے والا نہیں۔ بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں سے اس قوم کی جو ہے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔